یہ سوشل میڈیا ہی ہے جس نے اتنا اسٹیبلشمنٹ کے ناک میں دم کیا ہے کہ وہ آج پی ٹی آئی کے سامنے بیٹھی کہہ رہی ہے کہ یار بات کرو اور طے کرو. نون لیگ پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی نا. 3 سال انہوں نے زمین پہ لٹا کے جوتیاں لگائیں. جنرل باجوہ نے ناک کی لکیریں نکلوائیں, کچھ نہیں ہوا. اب اس سب میں اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف نہیں لیا تو ان کا دباؤ اتنا ہے کہ حماس اور اسرائیل دونوں نے, جو ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے نامزد نمائندے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے, یعنی کہ گلف یا مشرق وسطیٰ آپ اس کو کہہ لیں, انہوں نے چیخیں نکلوا دی. اسرائیلی تمام اخبار آج کے آپ جا کے پڑھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل حماس اور اسرائیل میں جو سیز فائر ہوا ہے اور قیدیوں کی ڈیل ہوئی ہے, یہ ٹرمپ نے اسرائیلی حکومت کو جیسا کہتا ہے وہ ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا کہ کرو طے. ان کا جو نیا نمائندہ ہے مڈل ایسٹ کے لیے, اس نے وہ دھمکیاں دے رہا تھا نیتن یاہو کو, تو پھر یہ ڈیل ہوئی. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں, یہ جب انہوں نے پاکستان کی طرف بھی رخ کر دیا تو یہ اسٹیبلشمنٹ ان کا مقابلہ کرے گی. اور موڈ وہ دکھا رہے ہیں, ریچرڈ گرنیل بھی لگا ہوا ہے, ان کی نیشنل سیکورٹی وہ کیا ہے اس کی جو آ رہی ہیں, پھر جو امریکی وزیر خارجہ آ رہے ہیں جن کے وہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, پھر ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو اسپوکس پرسن آ رہی ہیں, ایون کہ جو مڈل ایسٹ کے لیے ان کے نمائندہ ہے وہ بھی پرو عمران خان ہے. تو جب وہ یہ کہیں گے کرو جاتا ہے تو یہ کہاں پر جائیں گے؟ ٹھیک ہے, تو ان کو اس سب کا ماحول کا آئیڈیا ہے. اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ پاپولر ہے.